الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ جس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ یہ ہے: اے محبوب آپ لوگوں سے فرمائیں. اسلوب دیکھیں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، مخاطب سارے مومنین ہیں. اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب بات محبت کی، ادب و احترام کی، اخلاص کی، رأفت و الفت کی جب بات آتی ہے تو مخاطب ایمان والے بنائے جاتے ہیں. اور جب بات ایمان کی ہوتی ہے، دعوت اسلام کی ہوتی ہے تو ساری مخلوق کو مخاطب بنایا جاتا ہے. تو پیغام مل گیا کہ ایمان لانا ہے، اللہ کو ایک مانو، اس کے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، ایمان کامل حاصل ہو جائے گا. مگر ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں، ایمان لانے کے بعد جو ہمارے لیے سب سے اہم جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، جب تک ہم اسے پورا نہیں کریں گے ایمان تو مل گیا لیکن اس ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. تو ایمان حاصل کر لینا اور ہے، اسے بچانا بڑا مشکل ہے. اسی لیے فرمایا گیا اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں. وقت بہت کم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مختصر سے الفاظ میں یہ سنتے چلیں کہ بلایا گیا. اب بلانے کی کوئی کنڈیشن نہیں بیان کی گئی، کس حالت میں رہو، کس کیفیت میں رہو، کس کنڈیشن میں رہو، چاہے دنیا میں رہو، چاہے آخرت میں رہو، قبر میں رہو یا حشر میں رہو، اگر بلا لیا گیا تو تمہیں جانا ہے. کوئی صورت نہیں بیان کی گئی کس طرح رہو تب جاؤ، کیا حالت تمہارے اوپر ہو اس وقت جاؤ. ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا کعب ابن مالک، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. راوی بیان کرتے ہیں یا کعب تعال. ایک مرتبہ کہا، حضرت کعب تک آواز نہیں پہنچی تو کسی کو بھیجا، اذهب الى کعب، جاؤ کعب کے پاس اور یہ کہو کہ میں انہیں بلا رہا ہوں. حضرت کعب حالت نماز میں، نماز ابھی پوری نہیں ہوئی، ایک رکعت مکمل ہوئی کہ پیغام آ گیا کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت نے یاد فرمایا.
حضرت کعب نے فرط عقیدت میں جلدی سے نماز پوری کی اور نماز پوری کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے پہلے وجہ تاخیر پوچھی. اے کعب لماذا تأخرت؟ تم نے تاخیر کیوں کی، دیر کیوں ہوئی؟ کتنا آسان اور سیدھا سادہ جواب تھا. کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. سیدھے سادھے لوگ، ہمیشہ سچ بولنے والے لوگ، نبی کے سامنے سچ بول دیا. میں نماز پڑھ رہا تھا، بارگاہ الہی میں سجدہ و سجود تھا. آپ کا پیغام آیا، سوچا آپ ہی کے صدقے میں تو نماز ملی ہے، نماز چھوڑ کے آپ کے پاس کیسے جاؤں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، فرماتے ہیں کعب اما سمعت ان هذه الآیہ التي تدل على حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی جس میں بابا کے دوہل پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلاوے تو چلے آؤ؟ کوئی کنڈیشن نہیں بیان کی، کوئی حالت نہیں بیان کی کہ تم نماز کی حالت میں رہنا تو نماز پوری کرنا. یہ نہیں کہا کہ روزے میں رہنا تو جب تک افطار نہ کر لینا نہ آنا. یہ نہیں کہا کہ اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو اس دوران اگر بلا لیا گیا تو نہ آنا. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہو بلا لیا گیا تو نہ آنا. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم طواف کعبہ کر رہے ہو بلا لیا گیا تو نہ آنا. کوئی کنڈیشن نہیں بیان کی گئی، کوئی صورت نہیں بیان کی گئی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ابن کعب اگر مصطفیٰ جان رحمت کی دعوت پر حاضر ہو جاتے اور نبی اگر بازار میں بھیج دیتے تو ان کا بازار میں جانا نہ ہوتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بلانے کے صدقے میں ان کی نماز کا لمبی ہو جانا ہو جاتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلام علیکہ یا رسول اللہ. بظاہر تو نبی نے بلایا، قبلہ سے رخ پھر گیا، قبلہ سے رخ پھر گیا، نبی نے بلا لیا. روئے کعبۃ اللہ کی طرف جہت، ادھر ہی ان کا چہرہ، ادھر ہی سجدہ، ادھر ہی رکوع، چہرہ پھر گیا. مگر نماز، اے مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کرنے والی، ارے وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے ببانگے دوہل لبیک کہہ دیا نبی کی آواز پر، اگر حالت نماز میں بھی بلا لیں تو چلے جاؤ، حاضر ہو جاؤ. کیونکہ یہ یاد رکھنا، تم نے اگر نماز چھوڑ دی نبی کے لیے، نبی کی فرما برداری کے لیے اگر تم فوراً چلے گئے تو قبلہ سے تمہارا رخ ضرور ہٹ گیا. مگر یہ یاد رکھنا، اس قبلے سے رخ ہٹنے سے نماز ضرور ختم ہو جاتی ہے، نماز ضرور فوت ہو جاتی ہے. کہ اگر کعبے سے تمہارا چہرہ ہٹ گیا تو سمت قبلہ نہیں، جان بوجھ کر تم نے سمت قبلہ کو چھوڑا، نماز ختم. مگر مصطفیٰ اگر بلا لے تو نماز ختم نہیں ہوتی. یہی سوال میں نے عالم خیال میں کعبۃ اللہ سے کیا. اے کعبۃ اللہ، تیری طرف تو سب نماز پڑھتے ہیں، تیرا رخ سب اختیار کرتے ہیں، تیری جہت میں سب سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ کشمیر کا ہو یا فلسطین کا، ہر ایک تیری طرف، اس کا رخ تیری طرف. آج اگر کوئی صحابی حالت نماز میں جن کا رخ تیری طرف ہے نبی بلا لے تب بھی ان کی نماز نہیں جاتی. بات کیا ہے؟ تو کعبۃ اللہ نے کہا سنو، نماز اگر کہیں اور اگر جانا ہو تو نماز فوت ہو سکتی ہے، مگر میں اس نبی کے بارگاہ میں جانے والے کی نماز کو کیسے فوت دیکھوں جو خود میرا قبلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ قبلے سے رخ تو ہٹ گیا، مگر قبلہ کے قبلہ کعبہ کے کعبہ کی طرف چلا گیا. حاجیو آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس. حج اگر حج ہے تو پھر تک ملے حج کے لیے، آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس. تو کعبے کی سرکار کے پاس اگر رخ کر دیا تو کعبے کا بھی رخ وہی ہے جہاں تمہارا رخ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھو ثواب کتنا بڑھیا، کتنا زبردست ملتا ہے. تم صرف 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 1 رکعت پہ نبی نے بلا لیا. اب اگر نبی 2-3 گھنٹے کے لیے تمہیں کہیں روانہ کر دیں، بازار بھیجنے کا حکم دے دیں، تو ایسی نماز پہ ہر سنی مسلمان قربان ہے کہ چلتے رہو، نماز ہوتی رہے. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ صدا ہے، نبی محترم نے بلایا، حکم دے دیا الرحیل، الرحیل کہا۔ ایک سننے والے نے سنا، آواز کان میں ٹکرائی، حالت ابھی ان کی پہلی شب تھی، شادی کی پہلی رات تھی، شب عروسی انہوں نے ابھی گزاری، ابھی تو وہ سوئے ہیں، نیند بھی قاعدے سے نہیں آئی کہ الرحیل کی صدا بلند ہو گئی۔ قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اس رات کو بھی قربان کر دیا۔ نبی نے حکم دے دیا تو بدر چلے گئے، اسلام کا پرچم لہرا دیا، دست و دستریا بھی نہ چھوڑے، ایسے عظیم الشان صحابہ ہیں۔ نبی کے حکم سے انطاکیہ پر اذانیں دینے لگے، ایسی صحابہ کی جماعت ہے۔ قیصر و کسریٰ کے ایوان آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی قدموں کی آہٹ سے لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اور طاقت نہیں میرے دوستوں، یہ وہ اسپریچول پاور ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے تمام چاہنے والوں کو تقسیم کر دیے، بانٹ دیے۔ اسی میں سے ایک ایسا جلیل القدر صحابی، آج شادی ہوئی ہے، ابھی رسم شادی ادا کی، آواز آ گئی چلو چلو، چلنا ہے، اسلام کی شوکت کو بڑھانا ہے، نکل پڑے، شہید ہو گئے۔ شہادت جب دیکھا گیا، لوگوں کو تراشا گیا کہ کتنے شہداء ہیں، اتنے میں دیکھا کہ یہ ایک چہرہ جس پر کچھ قطرات پانی کے ان کے رخ انور پر پڑے ہوئے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد عرب کے صحراؤں میں پانی کے قطرات کہاں کسی کو میسر ہوتے ہیں، مگر وہ صحابی حضرت حنظلہ ہیں۔ حنظلہ، خدا کی قسم، ان کی قسمت پر میرے ماں باپ قربان، نبی نے بلایا تو فوراً نکل پڑے، اور بیوی بھی کتنی عظیم، پہلی رات ہے، روکنے کو تیار نہیں، کہا اس نبی نے بلایا ہے جس نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، جس نبی سے ہمیں ایمان ملا، جس نبی نے ہمیں حق زوجیت دی، جس نبی نے ہمیں اسلام کی ساری باتیں بتائیں، جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اے حنظلہ چلے جاؤ۔ حضرت حنظلہ گئے، شہید ہو گئے، چہرے پر شبنمی قطرے، ان کے چہرے پر آنسو کے بجائے، ان کے چہرے پر خشیت کے بجائے، ان کے چہرے پر سرخ رنگت کے بجائے خوش بہترین طریقے سے قطرات ہے پانی کے، چہرے کو غسل ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی نہلایا گیا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی شہداء ہیں سب جنتی ہیں، مگر میں حنظلہ کے چہرے کو دوسرے طریقے کا دیکھ رہا ہوں، ان کے رخ انور کو ذرا دیکھیے یا رسول اللہ، دیکھیے ان کے چہرے پر پانی کیسے ٹپک رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا تھا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، صحابہ سے کہا سنو، یہ حنظلہ ہیں، حنظلہ، صدائے الرحیل بلند کی گئی، جناب حنظلہ نکل پڑے، سوچا بھی نہیں کہ رات کے کیا وقت ہے، اس وقت تو گھڑی کا کوئی گمان ہی نہیں تھا، لیکن یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنی بڑی رات ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ بیوی کیا سوچے گی، اس کا بھی خیال نہیں کہ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ ابھی تو یہ شادی ہوئی ہے، آج دلہا کہاں چلا گیا۔ یہ حنظلہ نکل پڑے، جام شہادت کو نوش کر لیا، اسی لیے نوش کیا، شہادت ملی، شہادت عظمیٰ ملی، پروردگار عالم نے ان کے اس اخلاص کو دیکھا اور فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، فرشتے، ویسے تو شہداء کو نہلایا نہیں جاتا، مگر یہ حنظلہ ہیں، حنظلہ ابھی یہ شب عروسی گزار کے نکلے تھے، ان پر غسل واجب تھا، نہانا ان کے لیے ضروری تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ سب کو دفنایا جائے انہیں نہلا دو۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر یہ فکر نہ کرے کہ مجھے نہانا ہے یا نہیں، میدان میں اتر جائے، اسے کوئی اور نہیں خود فرشتے نہلاتے ہیں، تو وہ خیل ملائکہ بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی نے بلایا، چل پڑے، جس کو جہاں بھیجا نکل پڑے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ کوئی نہ خدا کو سن سکتا ہے نہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، غیر متناہی ہے، ان لیمیٹڈ ہے، معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کو دیکھنا اس دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو ذرا اس سے پوچھئے گا کہ کیا
تم نے کیا دیکھا؟ کس حیت کا دیکھا؟ اگر کسی حیت کا دیکھا تو وہ حیت خدا ہو ہی نہیں سکتی. کسی کنڈیشن میں دیکھا تو اس کنڈیشن میں خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا اس طرح کی ہر جسمانی کنڈیشن سے پاک ہے. تو جب خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کو ہم سن نہیں سکتے، خدا کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو خدا کی آواز کیسے سنیں جب خدا بلائے؟ کیا بات ہے. خدا ہمیں بلائے ہم سنیں کیسے جب ہم سن نہیں سکتے؟ ہم بندے ہیں وہ خالق، ہم عابد ہیں وہ معبود، ہم ساجد ہیں وہ مسجود. شتان بینہما، بہت فرق ہے دونوں کے اندر. ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں رب کا؟ ربوبیت کا تصور تو کر سکتے ہیں مگر رب کا نہیں. وحدانیت کا تصور کر سکتے ہیں مگر اس وحدانیت کو دیکھ نہیں سکتے. خیال کرتے چلے جائیں کہ رب نے اگر بلایا تو سننے والا کون؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رب اور محبوب رب بلاویں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً لبیک کہو. اب مجھے سوچنا ہے کہ رب کی آواز تو ہم سن نہیں سکتے اور رب بلائے تو ہم کیسے سنیں؟ پتا چل گیا کہ رب کا بلانا یہ رب کا بلانا ہے، اسی میں محمد عربی کا بھی بلانا ہے. اسی لیے تو عاشقوں نے کہہ دیا اور اس آیت نے واضح کر دیا کہ سنو، زیادہ کسی الجھن میں مت پڑو، کسی پریشانی میں مبتلا مت ہو. یہاں نبی کا بلانا ہی خود خدا کا بلانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی کا بلانا خدا کا بلانا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی پیروی خدا کی پیروی. بات کیا ہے؟ قرآن کہیں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی. ایک مثال کی روشنی میں سمجھتے چلو. ہجرت کی رات ہے، تجلیات کی برسات ہے. حضرت علی اور محبوب رب دونوں کا بہترین ساتھ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی نے لٹا دیا اور حکم دیا کہ اے علی یہ امانتیں ہیں، اس کو تقسیم کر دینا اور میں جا رہا ہوں. ادھر کفار ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں کہ نکلنے دو، آج نکلنے دو، دیکھتے ہیں کیسے بچتے ہیں. جناب علی کو لٹا دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ امانتیں تقسیم کر دینا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی کو جیسی نیند اس رات میں آئی کبھی نہ آئی. عشق نے پوچھا اے علی آپ اتنا اچھا کیوں سوئے؟ کہا اس لیے سوئے کہ روز نیند کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ کل اٹھوں گا کہ نہیں، مگر آج اٹھنے کی گارنٹی نبی نے لے لی کہ کل اٹھنا اور امانتیں تقسیم کرنا. آج کفار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نکلے، علی سو رہے ہیں. ذرا دیکھیے، لٹایا مولا علی کو. نبی کے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دیکھا کہ آخر کیا بات ہے، ابھی تک نکلے نہیں. دیکھا سو رہے، سمجھے نبی سو رہے ہیں. ذرا علی کا سونا دیکھو، وہ علی جو سوئے نبی کی طرح، وہ علی جو جاگے نبی کی طرح. نبی کا شان کرم اس علی پر کیوں نہیں؟ اس علی کا سونا دیکھا کفار پھر پیچھے ہو جاتے تھے. علی کو سلایا اور نبی نکل پڑے. سامنے دیکھا کہ کفار و مشرکین، ابو جہل و ابو لہب کی یہ لعنتی جماعت گھات بنائے کھڑی ہے. اب نکلے تو اب قتل کر دوں. نبی نے اپنے ہاتھ سے کنکریاں نکالی، زمین سے کچھ کنکریاں بٹوری اور مارا مشرکین مکہ پر. قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کیونکہ وہ مار کوئی معمولی مار نہیں تھی. مارنے میں تو وہ مٹھی بھر کنکری صرف تھی، مگر تاریخ اسلام گواہ ہے، احادیث نبویہ شاہد عدل ہیں کہ نبی نے جب وہ کنکری ماری تو بڑے بڑے دیکھنے والے بھی نہ دیکھ سکے. نبی خاموشی سے نکل گئے، خاموشی سے نکل گئے. کسی میں حق مجال نہیں کہ کچھ کر سکے، دکھ ہی نہیں رہا ہے. اور اس مار کو، اس واقعے کو قرآن کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی، اے محبوب، اے مصطفیٰ، اے میرے پیارے بندے، یہ کنکری جو تم نے مشرکین پر ماری ہے یہ تم نے نہیں ماری، یہ اللہ نے ماری ہے. تو نبی کا مشرکین پر کو کنکری مارنا یہ اللہ کا کنکری مارنا ہے. اب یہی کام کھول کر کے سن لو کہ جب نبی کا کنکری مارنا
خدا کا کنکری مارنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کا بلانا خدا کا بلانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی کا بلانا خدا کا بلانا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت. تو جس طرح نبی کا بلانا خدا کا بلانا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی پیروی خدا کی پیروی، نبی سے تعلق رکھنا خدا سے تعلق رکھنا، نبی سے دوستی کرنا خدا سے دوستی کرنا، نبی کے لیے جان دینا خدا کے لیے جان دینا. تو جس طرح نبی سے تعلق خدا سے تعلق ہو سکتا ہے، اسی طرح نبی کی دشمنی بھی خدا کی دشمنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود.